جو لوگ پریشان ہیں، بیمار حال ہیں، قرضے میں ڈوبے ہوئے ہیں، اولاد نہیں ہے یا پھر اور کسی بیماری میں مبتلا ہیں، یا اللہ تو حضور غوث پاک کے صدقے میں ان سب کی دلی جائز مقاصد کو پورا فرما کر اللہ ان سب کے مطلب جو ہے دلی آرزو کو پورا فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ اب آپ سن لیں 11ویں شریف کہاں کہاں منائی جاتی ہے اور کہاں کہاں نہیں منائی جاتی ہے، سنیں انشاءاللہ۔ گھر گھر 11ویں شریف، سبحان اللہ۔ اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم، فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم، ارے تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ میں ہاتھ ہم نے دیا ہے، آمین بولو، آمین بولو میرے دوستو۔ تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ ہے لاجیا غوث اعظم، ارے نکالا ہے پہلے تو ڈوبے ہوں کو اور اب ڈوبتوں کو بچا غوث اعظم۔ گھر گھر 11ویں شریف کیا ہے؟ اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کر دینا۔ اب سنیں انشاءاللہ۔ پہلے ایک وظیفہ میں آپ سمامی حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اگر اچھا لگے نا تو ضرور انشاءاللہ تعالی اس وظیفے کو اپنے دوستوں احباب میں شیئر کر دینا۔ غوث اعظم کا وظیفہ ہے یہ، غوث اعظم نے اس وظیفے کو کیا ہے اور آپ تک اس وظیفے کو میں پہنچا رہا ہوں۔ 11ویں شریف کی 3 تاریخ یعنی جمعرات کے دن اس وظیفے کو ضرور کرنا انشاءاللہ تعالی۔ روایت کرتے ہیں سلطان العارفین، کون؟ سنیں، سلطان العارفین سید محی الدین عبد القادر جیلانی، شہنشاہ بغداد کے دولہ ولیوں کے سلطان حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، جو شخص اس دعا کو سنیچر کے روز یعنی جو آنے والا سنیچر ہے نا اس روز، یا پھر 11ویں شریف کی 3 تاریخ یعنی جمعرات کے دن فجر کی نماز کے بعد پڑھے، ہر روز 10 مرتبہ، انشاءاللہ تعالی اس کا ہر مقصد پورا ہوگا، کوئی سا بھی مقصد ہی کیوں نہ ہو انشاءاللہ تعالی، کیونکہ حضور غوث پاک سے یہ نسبت اس وظیفے کی ہے، اور اس وظیفے کے لیے حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود راوی ہے اس وظیفے کے، سبحان اللہ۔ تو آپ اس وظیفے کو بالکل کرنا مت بھولنا۔ دعا بھی انشاءاللہ میں بتانے والا ہوں، آپ لوگوں کو ضرور انشاءاللہ سن لینا، بہت آرام سے بتاؤں گا، ٹھیک ہے۔ سنیچر کے روز یعنی کہ سنیچر کے روز جو ہے 5 تاریخ ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ جمعرات کو 3 تاریخ ہو رہی ہے، کل بدھ کا دن ہے، کل 2 ہو جائے گی انشاءاللہ، جمعرات کو 3 ہوگی، جمعے کو 4 ہوگی اور ہفتے کو 5، یعنی 11ویں شریف کی 3 تاریخ اور 11ویں شریف کی 5 تاریخ کو یہ وظیفہ ضرور کرنا میرے بھائیوں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے اس وظیفے کو یعنی اس دعا کو 10 مرتبہ پڑھا تو شاید میں نہیں کہتا ہوں بلکہ حوالہ دے رہا ہوں آپ کو، پورا حوالہ انشاءاللہ میں دوں گا، آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ تعالی، آپ کی کوئی بھی آرزو ہے آپ کی پوری ہوگی انشاءاللہ۔ اگر آپ پریشان ہیں تو آپ کی پریشانی ختم ہوگی، اگر آپ بیمار ہیں تو آپ کی بیماری ختم ہوگی، اگر آپ قرضے میں ڈوبے ہوئے ہیں تو آپ کو قرضے سے انشاءاللہ نجات مل جائے گی، اگر آپ ویسے کسی چیز سے دنیاوی کسی چیز سے پریشان ہیں تو آپ کے پاس دولت نہیں ہے، سامان نہیں ہے، ثروت نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، تو انشاءاللہ اس وظیفے کو انشاءاللہ کر لیں۔ 11ویں شریف کی 3 تاریخ کو اور 5 تاریخ کو انشاءاللہ یہ وظیفہ ضرور کر لینا۔ اگر آپ نے کیا تو آپ کا وظیفہ ادھر ختم نہیں ہوگا، اللہ رب العزت آپ کے وہ مقصد میں کامیابی عطا فرما دے گا، سنیں، ٹھیک ہے۔ ہاں، اگر دنیا میں اس کا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر دنیا میں اس کا اجر نہ ملے تو قیامت کے دن اس کا دامن گیر ہوں گا میں۔ کون کہہ رہا ہے؟ حضور غوث پاک فرماتے ہیں، اللہ۔ جی ہاں، بہت بڑی بات، ٹھیک ہے، جی ہاں۔ اب دعا کون سی ہے وہ سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاد کر لینا دوستو۔ سبحان القادر القاہر القوی المعالی لا الہ الا ہوا یا حی یا قیوم یا ذل جلال والاکرام ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ دعا ہے، ایک بار پھر میں آپ کو دکھا دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، یہ دیکھیے، یہ دعا ہے انشاءاللہ۔ سبحان القادر القاہر القوی المعالی، دیکھ لیجئے انشاءاللہ۔ سبحان القادر القاہر القوی المعالی لا الہ الا ہوا یا حی یا قیوم یا ذل جلال والاکرام ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ جی ہاں، یہ دعا جو ہے یہ دعائے غوث اعظم ہے، ٹھیک ہے۔
انشاءاللہ تعالی اس وظیفے کو آپ 11ویں شریف کی 3 تاریخ اور 5 تاریخ یعنی جمعرات اور سنیچر کے دن ضرور کریں. انشاءاللہ آپ کی ہر مقصد پورا ہوگا، ہر حاجت پوری ہوگی، ہر امید انشاءاللہ بر آئے گی آپ کی. کوئی پریشانی ختم، کوئی بیماری ختم، ہر پریشانی سے انشاءاللہ آپ کو چھٹکارا مل جائے گا. کس لیے؟ حضور غوث اعظم کے صدقے میں. ٹھیک ہے، اب میں 11ویں شریف کا ذکر کر رہا تھا. غوث اعظم کہ ہم ہیں دیوانے، ان کی محفل سجائے ہوئے ہیں، خانہ دل میں تم کو بسا کر دل کو کعبہ بنائے ہوئے ہیں. غوث اعظم کے ہم ہیں دیوانے. سبحان اللہ. سنیں یار، آپ سنیں. دنیا بھر کے ملکوں میں اہل سنت والجماعت ہر ماہ کی 11 تاریخ سبحان اللہ اور 11 ربیع الاول یعنی 11 ربیع الاخر کو خصوصاً 11ویں شریف یعنی غوث اعظم کی فاتحہ کا خاص و عام کو نہایت اعزاز و اکرام سے کھانا کھلایا جاتا ہے. اسی کو گھر گھر 11ویں شریف کے نام سے جانا جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. گھر گھر 11ویں شریف. سمجھ رہے ہیں آپ؟ جی ہاں. حتیٰ کہ غربا بھی 11 چھوٹے سکوں 11 روپیہ 11 دینار 11 درم 11 ریال کی شیرینی پر فاتحہ پڑھ کر محلے کے بچے غربا مساکین میں تقسیم کر کے اللہ تعالیٰ کے محبوبوں سے تعلق کا سلسلہ قائم رکھتے ہیں. اس طرح جنات و شیاطین کی شر سے بھی محفوظ رہتے ہیں. جو انسان ربیع الاخر یعنی کہ 11ویں شریف کے مہینے میں اگر 11 لوگوں کو کھانا کھلا دے حضور غوث اعظم کی نسبت سے، تو انشاءاللہ وہ گھر اور وہ انسان جنات و شیاطین کے شر سے وہ لوگ اور وہ گھر محفوظ رہا کرتا ہے. سبحان اللہ. بہت پیاری چیز. ٹھیک ہے جی ہاں. مذکورہ فاتحہ 11ویں شریف 12ویں شریف کے کھانے کو شرک اور خنزیر سے بدتر کہنے والے گستاخان رسول بھی کھانے سے پرہیز نہیں کرتے ہیں. یعنی کہ جو کہتے ہیں کہ معاذ اللہ یہ کھانا نہیں کھانا چاہیے، فاتحہ کا کھانا کھانا جائز نہیں ہے، وہ یا پھر 11ویں شریف کی نیاز کھانا جائز نہیں، تو وہ بھی اس وقت ڈھونڈتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے ہم کو 11ویں شریف کی نیاز مل جائے، حضور غوث پاک کی بریانی مل جائے اور ہم جو ہے اس کو جو ہے چڑھا لیں، کھا جائیں. ٹھیک ہے، تو اس وقت وہ بھی ڈھونڈتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں، ارے اوپری دل سے تو کہتے ہیں کہ وہ غلط ہے یا ناجائز ہے ایسا اور ویسا، لیکن وہ ڈھونڈتے ہیں، وہ جانتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ اگر حضور غوث پاک کی بریانی اگر 11ویں شریف کی مل جائے نا تو بریانی کھانے سے پیٹ تو بھرے گا ہی بھرے گا، لیکن جو بیماری ہے جسم کے اندر اس کی وجہ سے وہ بیماری بھی ختم ہو جائے گی. سبحان اللہ. آپ خود اندازہ لگائیں، وہ لوگ ڈھونڈتے ہیں. اب اس مہینے کا بہت ہی خاص میں عمل بتانے والا ہوں آپ کو. شیئر کرنا دوستو ویڈیو کو. میری آواز ٹھیک آ رہی ہے نا؟ میری آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ تھوڑا سا مجھے جواب دے دیں. ٹھیک ہے. اللہ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی ڈر، وہ ہر ڈر سے پاک ہیں، ان کو کوئی بھی ڈر نہیں ہے. سبحان اللہ. اللہ آپ کو خوش رکھے. جی ہاں. اب اس مہینے کا بہت ہی مجرب عمل میں آپ کو بتانے والا ہوں. اگر آپ کر لیں گے نا تو رشید اختر کو یاد کریں گے اور سجاد نظامی ورلڈ یوٹیوب چینل کو بھی انشاءاللہ آپ دعائیں دیں گے، بہت سپورٹ کریں گے. سن لیجئے یار، ہر ویڈیو پہ میں اپنا نمبر دیتا ہوں اور بہت سارے لوگ مجھ سے کانٹیکٹ کرتے ہیں. انشاءاللہ اس ویڈیو میں میں آپ کا اپنا کانٹیکٹ نمبر اور واٹس ایپ نمبر آپ کو دوں گا. ضرور مجھ سے انشاءاللہ تعالیٰ کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرنا. ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی کام نہیں ہے تو نہیں، اور اگر کوئی کام ہے انشاءاللہ میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں. اس ماہ کا مجرب عمل، کیونکہ روحانی علاج بھی الحمدللہ میرے چینل کی جانب سے کیا جاتا ہے، پارسل کے ذریعے سے. اگر ویسے نہیں تو پارسل کے ذریعے سے لوگوں تک انشاءاللہ وہ چیزیں پہنچائی جاتی ہیں. سنیں انشاءاللہ اس مہینے کا بہت ہی خاص عمل اور وظیفہ. یہ مہینہ حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ سے منسوب ہے. یہ تو جانتے ہیں نا آپ، حضور غوث پاک سے نسبت ہے اس مہینے کو. اس ماہ کی 1 3 5 جو میں نے بتایا، جو پچھلا وظیفہ میں نے بتایا وہ بھی، اور دوسرا یہ ہے یعنی اس ماہ کی 1 تاریخ 3 تاریخ 5 تاریخ 7 تاریخ 9 تاریخ اور 11 تاریخوں میں سے کسی شب کو صلاۃ غوثیہ پڑھیں. صلاۃ غوثیہ کون سی وہ آپ انشاءاللہ ابھی سنیں گے. ٹھیک ہے. زیادہ بڑی نہیں، لکھ لیں گے، میں ادھر بولوں گا آپ فوراً لکھ لیں گے. اگر نہیں بھی لکھ پاتے ہیں نا تو آپ فوراً جو ہے آپ فوراً انشاءاللہ ریکارڈنگ کر لیجئے گا، بعد میں ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو یاد ہو جائے گی. مشکل سے 1 منٹ کے پڑھنے کی ہے. ٹھیک ہے. یعنی پھر سے میں آپ کو بتا رہا ہوں اس مہینے کا بہت خاص عمل.
اس مہینے کی 11ویں شریف کے مہینے کی 1 تاریخ اور 3 تاریخ، ٹھیک ہے، اور 5 تاریخ اور 7 تاریخ، 9 تاریخ اور 11 تاریخ، ان تاریخوں میں کسی شب کو صلاۃ غوثیہ پڑھیں، کسی بھی رات کو، یعنی جیسے آج 2 تاریخ ہو گئی ہے، یعنی 1 تاریخ تھی اور دوسری تاریخ ہو چکی ہے، تو آج کی رات میں جو ہے مطلب جو ہے شب ہو گئی، 2 تاریخ کی شب، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر 4 تاریخ ہے، 3 تاریخ ہے، تو 3 تاریخ کی جو شام ہوگی اس کو شب بولتے ہیں، ٹھیک ہے جی ہاں۔ اگر اسی شب اس کی حاجت پوری ہو گیا، اگر آپ پڑھتے ہیں نا ان تاریخوں میں 1 تاریخ یا پھر 3 تاریخ یا پھر 5 تاریخ یا پھر 7 تاریخ یا پھر 9 تاریخ یا 11 تاریخ، اگر ان تاریخوں کی کسی بھی شب میں انشاءاللہ صلاۃ غوثیہ آپ پڑھتے ہیں تو اسی شب میں جو آپ پڑھیں گے نا، اسی پہلی شب میں انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی، اگرچہ وہ حاجت کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، سبحان اللہ، کتنی بھی بڑی حاجت انسان کی کیوں نہ ہو، انشاءاللہ تعالی آپ کی وہ ہر حاجت پوری ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب پڑھنا کیسے ہے، ٹھیک ہے، ترکیب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے اور کب پڑھنا ہے، وہ سن لیں انشاءاللہ تعالی۔ دل کی گہرائیوں سے آج میں بتا رہا ہوں، میرا دل آج بہت خوش ہے، کیونکہ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی مہینے کی 28 تاریخ کو الحمدللہ میں بھی لنگر کرتا ہوں، ٹھیک ہے، ہاں 11 تاریخ کو بھی ہوتا ہے اور 28 تاریخ کو تو مکمل ہوتا ہی ہے۔ تو تمام ہی لوگوں سے میں نے ایک میسج بھی چھوڑا تھا، ماشاءاللہ کافی لوگوں نے مجھے نذرانہ بھی پیش کیا ہے، رشید بھائی ہمارے طرف سے، کسی نے شاید ایک نے بھیجے تھے شاید 151 روپے اور ایک نے بھیجے تھے شاید 1100 روپے، حنیف بھائی ہیں کنڈا ہرنام گنج کے، انہوں نے بھیجے تھے 1100 روپے، اور شاید توحید بھائی نے بھی کچھ بھیجا ہے، اور شاید اور بھی کافی لوگوں نے بھیجے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو 11ویں شریف کی 11 تاریخ کو بھی الحمدللہ لنگر رہتا ہے مکمل، انشاءاللہ وہ بھی فاتحہ آپ کو آپ کے سامنے انشاءاللہ کوشش میں کروں گا کہ پہنچے، اور 11ویں شریف کی 28 تاریخ کو بھی رہتا ہے، ٹھیک ہے جی ہاں۔ تو وہ میسج ڈالا تھا میں نے کہ کون کیا دینا چاہتا ہے، تو آپ بھی سن لیجئے۔ اب ترکیب صلاۃ غوثیہ کیسے پڑھنا ہے ہم کو، یعنی 1 تاریخ، 3 تاریخ، 5 تاریخ، 7 تاریخ، 9 تاریخ اور 11 تاریخ۔ اب 1 تاریخ تو جا چکی ہے، 2 تاریخ ہو چکی ہے، اب 3 تاریخ سے باقی ہے، 3 تاریخ، 5 تاریخ اور 7 تاریخ، 9 تاریخ اور 11 تاریخ، یہ ابھی جو ہیں یعنی 1 2 3 4 5 تاریخ ابھی ہمارے پاس یہ وظیفہ، یہ عمل کرنے کے لیے باقی ہیں۔ اگر ہم چاہیں تو ہماری ہر آرزو پوری ہو سکتی ہے، اگر ہم چاہیں تو، ٹھیک ہے جی ہاں۔ اب ترکیب صلاۃ غوثیہ سن لیں کیسے پڑھنا ہے۔ تو بعد نماز مغرب سنتیں پڑھ کر، بعد نماز مغرب سنتیں پڑھ کر، کیا ہے دوستو، حضرت جو بولتے ہیں حقیقت بولتے ہی اللہ حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے، آمین۔ سجاد نظامی ورلڈ کو مزید کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ کلیئر کا سلطان، یہ مولانا قاسم صاحب کا چینل ہے، اللہ ان کے چینل میں عروج عطا فرمائے، برکتیں عطا فرمائے، ان کی چینل کو ضرور انشاءاللہ سرچ کرنا، ٹھیک ہے، کلیئر کا سلطان جی ہاں۔ تو ترکیب اب صلاۃ غوثیہ سن لیں، بعد نماز مغرب سنتیں پڑھ کر، جیسے مغرب کی ہم نماز پڑھ رہے ہیں، مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد جب سنتیں ہم پڑھ لیں گے، 2 رکعت نماز نفل اس طرح پڑھیں کہ ہر رکعت میں بعد الحمد شریف، یعنی جب نفل پڑھیں گے نا تو ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد 11 بار سورہ اخلاص پڑھیں، اور پھر سلام کے بعد 11 بار یہی سورۃ صلاۃ غوثیہ، ٹھیک ہے 11 بار، یعنی کہ آپ جب مغرب کی سنتیں آپ ادا کر لیں، 3 فرض آپ پڑھ لیں گھر میں، چاہے وہ بہن ہو یا پھر کوئی میرے بھائی ہوں، کوئی بھی انسان ہو، ٹھیک ہے، سبھی کے لیے اگر گھر میں پڑھ رہے ہیں تو آپ 3 فرض پڑھ لیجئے، 3 فرض کے بعد 2 سنتیں پڑھ لیجئے جیسے آپ پڑھتے ہیں ہر روز۔ اس کے بعد جب 2 نفل آپ پڑھیں گے تو 2 نفل کی جیسی نیت آپ باندھتے ہیں اس میں نیت باندھ لیجئے، ٹھیک ہے، اور نیت باندھنے کے بعد میں ثنا پڑھیں سبحانک اللہم، اس کے بعد الحمد شریف 1 بار پڑھیں، اور الحمد شریف پڑھنے کے بعد 11 بار سورہ اخلاص آپ کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے ہاں، سورہ اخلاص پڑھیں، پھر سلام کے بعد 11 بار، یعنی کہ 11 مرتبہ آپ کو پڑھنے کے بعد میں آپ کو دونوں رکعتیں مکمل کرنے کے بعد میں جو ہے آپ کو سلام پھر دینا ہے، ٹھیک ہے، 1 بار سورہ فاتحہ پڑھ لیں آپ نفل میں، اور 11 بار سورہ اخلاص دونوں رکعتوں میں اس طریقے سے مکمل کرنے کے بعد میں آپ کو سلام پھیر دینا ہے۔ پھر سلام پھیرنے کے بعد میں پھر سلام کے بعد جو ہے 11 بار آپ کو صلاۃ غوثیہ پڑھنا ہے۔ اب وہ صلاۃ غوثیہ ہے کون سی، وہ سن لیں آپ، بس بہت ہی محبتوں کے ساتھ میں بتانے جا رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، 11 بار آپ کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، 3 تاریخ، 5 تاریخ، 7 تاریخ، 9 تاریخ اور 11 تاریخ، مغرب کی نماز مکمل پڑھنے کے بعد جیسے پڑھتے ہیں روزانہ، 3 فرض اور 2 سنت ویسی پڑھنا ہے، اور جو نفل کا طریقہ میں نے بتایا اس طریقے سے، یعنی 1 بار سورہ فاتحہ اور 11 بار سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد 2 نفل مکمل ایسے کرنا ہے۔ اس کے بعد 11 بار ہم کو صلاۃ غوثیہ پڑھنا ہے۔ صلاۃ غوثیہ کون سی، وہ سن لیں، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العلی العظیم وبحمدہ استغفر اللہ، یہ صلاۃ غوثیہ ہے،
ٹھیک ہے, پھر سے سن لیجیے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العلی العظیم و بحمدہ استغفر اللہ. یہ 11 بار آپ کو پڑھنا ہے. 11 بار حضور پرنور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام عرض کرے, درود و سلام عرض کرے, اور پھر 11 بار یہ کہے. کیا یعنی کہ 11 بار وہ بھی پڑھنا ہے, ٹھیک ہے, جی ہاں, 11 بار پھر سرکار کی بارگاہ میں درود شریف پڑھنا ہے. اس کے بعد پھر 11 بار یہ کہنا ہے آپ کو, یا رسول اللہ یا نبی اللہ اغثنی وامددنی فی قضائی حاجتی یا قاضی الحاجاتی. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, پھر عراق کی طرف 11 قدم چلے, ہر قدم پر یہ کہے, یا غوث الثقلین ویا کریمت طرفین اغثنی وامددنی فی قضائی حاجتی یا قاضی الحاجاتی. پھر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے وسیلے سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں. انشاءاللہ آپ اس طریقے سے صلاۃ غوثیہ کو مکمل نہیں کر پائیں گے, اللہ رب العزت آپ کی آرزو کو پورا فرما دے گا. بھلے ہی آپ کی کتنی پرانی حاجت ہو, کتنی پرانی آرزو ہو, یا پھر کتنی بڑی ہی حاجت کیوں نہ ہو. بہت ہی پیاری چیز دوستو میں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے. ایک بار پھر بتاتا ہوں میں, مغرب کی نماز کے بعد, یعنی مغرب کی نماز جب آپ پڑھیں گے, 3 فرض آپ نے پڑھ لیا, اگر مسجد میں پڑھنا ہے میرے بھائی تو جماعت کے ساتھ پڑھیں گے. اس کے بعد جو ہے آپ سنتیں پڑھیں گے. سنتیں پڑھنے کے بعد آپ کو جو نفل پڑھنا ہے, اور میری ماں بہنیں بھی اسی طریقے سے پڑھیں, نفل جب پڑھنا ہے تو ایک بار سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد میں 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں, اور دونوں رکعت نفل کی جو ہے مکمل اس طریقے سے ادا کریں. اس کے بعد جو ہے 11 مرتبہ جو ہے ہم کو یہ پڑھنا ہے, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العلی العظیم و بحمدہ استغفر اللہ. یہ 11 بار پڑھنا ہے. 11 بار پڑھنے کے بعد سرکار کے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھنا ہے. اگر درود شریف یاد نہیں ہے کسی کو تو صرف اتنا کہہ سکتا ہے, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم 11 مرتبہ اس طریقے سے کہہ لے. اس کے بعد جب 11 مرتبہ درود شریف پڑھنے, وہ دعا پڑھنے کے بعد پھر 11 مرتبہ یہ دعا پڑھنا ہے, یا رسول اللہ یا نبی اللہ اغثنی وامددنی فی قضائی حاجتی یا قاضی الحاجاتی. ٹھیک ہے, یہ 11 بار ہم کو پڑھنا ہے. اس کے بعد عراق کس سمت میں ہے وہ آپ اگر میپ چلاتے ہیں تو اس سے پتہ کر لیں عراق کدھر ہے. عراق کی طرف جو ہے آپ کو 11 قدم چلے, اور ہر قدم پر یہ کہیں, یا غوث الثقلین. ایک قدم ہو گیا, جیسے ایک قدم بڑھائیں گے تو اتنا پڑھنا ہے, یا غوث الثقلین ویا کریمت طرفین اغثنی وامددنی فی قضائی حاجتی یا قاضی الحاجاتی. ٹھیک ہے, 11 قدم آپ جب بڑھائیں گے, ایک قدم پہ اتنا, پھر دوسرے قدم پہ پھر یہی, پھر تیسرے قدم پہ, اس طریقے 11 قدم تک ایسے ہی ہم آپ کو پڑھنا ہے. اس کے بعد حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے اور وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیں. انشاءاللہ آپ کی یہ مکمل نہیں ہو پائے گی, اللہ رب العزت آپ کی ہر حاجت کو پورا فرما دے گا. اگر آپ کوئی پریشانی کی دعا بھی کر رہے ہیں نا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی وہ پریشانی ختم ہو جائے گی. میرے دوستو, جو میں ویڈیو آج آپ تک پہنچانے کا میرا مقصد ہے, یہ مقصد نہیں کہ میرا چینل عروج پہ جائے. آپ لوگوں کی محبت رہے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ میرا چینل بھی عروج پہ پہنچ جائے گا. لیکن میرا مقصد یہ ہے کہ آج کی اس تاریخ میں لائیو آنے کا مقصد جو ہے سجاد نظامی ورلڈ یوٹیوب چینل کا, وہ یہ ہے کہ آج کی تاریخ 2 ہو چکی ہے, اور ابھی 3 تاریخ سے جو ہے جو میں نے یہ مکمل عمل جو بتایا ہے آپ لوگوں تک یہ پہنچ جائے. تو میرے دوستوں, میرے بھائیوں, آپ تمامی لوگ سے میری ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو اتنا شیئر کر دینا تاکہ یہ عمل جو میں نے بتایا ہے, اور جو جمعرات کے دن اور بھی ایک وظیفہ بتایا ہے, یہ دونوں وظیفے, دونوں عمل تمام ہی لوگوں تک پہنچ جائیں تاکہ تمام ہی لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے, اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے وسیلے سے اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے. میرے مولا تو دلوں کے راز جانتا ہے, تو حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں, بڑے پیر صاحب کے صدقے میں, 11ویں والے پیر کے صدقے میں, اللہ تو ہم سب کے دلوں کی جو آرزویں ہیں تو ہماری دلوں کی آرزوؤں کو پورا فرما دے. یا اللہ ہم سب کو
تو حضور غوث پاک کا صدقہ عطا فرما دے، حضور غوث پاک کے صدقے وسیلے سے تو ہم سب کی دلی جائز مقاصد کو پورا فرما دے، ہمارے گھروں میں برکتیں عطا فرما دے، ہمارے کاروبار میں برکتیں عطا فرما دے، ہمارے گھروں میں اللہ حضور غوث پاک کے صدقے رحمتیں نازل فرما دے، ہمارے جو دولت ہے اللہ ہمارے گھر میں یا اللہ تو ہمارے دولت میں رحمتیں اور برکتیں نازل فرما دے، ہم سب کو بری باتوں سے برے کاموں سے توفیق عطا بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ جو لوگ میرے پاس ایک شخص نے فون کیا کہ میں نے اپنی زندگی میں 3 بار زنا کیا، اللہ کی بارگاہ میں اس نے کہا میں توبہ کر لیا ہوں، 2 سال سے میں توبہ کر لوں لیکن پھر بھی میرا دل جو ہے روتا ہے اور مجھے بہت خوف لگتا ہے، اللہ سے بہت ڈر لگتا ہے۔ میرے دوستو میں بھی اس کے لیے دعا کر رہا ہوں، میں نام تو بہتر نہیں سمجھتا ہوں لیکن میں بھی دعا کر رہا ہوں اور آپ بھی دعا کریں، اللہ رب العزت حضور غوث اعظم کے صدقے میں اللہ تو اس کی معافی کو قبول فرما لے، اس کے بیچارے اس بندے کے اللہ تو اپنے بندے کی تو اس کے بھی راز جانتا ہے، کس طریقے سے کہاں اس نے گناہ کیے ہیں، اس کی بھی تو گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ۔ مجھ سے اور تمام ہی لوگوں سے اگر کوئی بھی گناہ ہوتے ہوں یا ہوتے ہی ہیں صبح سے لے کے شام تک یا پوری زندگی میں جتنے بھی گناہ ہوئے ہیں یا اللہ تو ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما کر یا اللہ تو ہم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما دے، ہم سب کے کاروبار میں پناہ برکتیں عطا فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ تمامی حضرات کو 11ویں شریف بہت بہت مبارک ہو، خاص کر سجاد نظامی ورلڈ یوٹیوب چینل کی جانب سے۔ جب تک میں انشاءاللہ میری زندگی رہے گی، میرے بدن میں سانسیں چلتی رہیں گی، انشاءاللہ میں آپ کی اور دین کی خدمت کرتا رہوں گا، حضور غوث پاک اور تمام ہی بزرگان دین کا انشاءاللہ تعالی میں ایسی ذکر کرتا رہوں گا، اور آنے والے وقت میں بہت ساری ویڈیوز انشاءاللہ تعالی میرے چینل پہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ان کی نسبت سے وظیفے انشاءاللہ تعالی اب آپ انشاءاللہ روز صبح اور شام کو ایک وظیفہ شام کو ملا کرے گا 8 بجے اور ایک انشاءاللہ تعالی صبح کو 8 بجے ملا کرے گا۔ ضرور انشاءاللہ تعالی آپ میرے چینل پہ سنتے رہیں۔ میرا واٹس ایپ نمبر آپ نوٹ کریں، اگر آپ کو ضرورت ہے انشاءاللہ تعالی مجھ سے کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو واٹس ایپ نمبر نوٹ کر لیں 7477024102 747702 24102 یہ میرا کانٹیکٹ نمبر بھی ہے، واٹس ایپ نمبر بھی ہے۔ آپ لوگ انشاءاللہ تعالی اس پہ واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں، کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں۔ بالکل مجھے دعا خیر میں یاد فرمائے، میرے چینل کو آپ کے سپورٹ کی ضرورت، دعا کرنا حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں کہ میرے چینل کو عروج عطا فرما دے میرے مولا۔ میں نے اپنے چینل کے لیے دعا نہیں کی، میں آخری جملے جو ہے اپنے چینل کے لیے دعا کے لیے کرتا ہوں، آپ لوگ آمین بول دینا۔ اے بار الہ پروردگار عالم، تو حضور غوث پاک کے صدقے میں، حضور غوث پاک کے نسبت سے، ان عملوں کی وظیفے کے صدقے میں یا اللہ تو میرے چینل سجاد نظامی ورلڈ کو عروج عطا فرما دے، میرا چینل پوری دنیا کے اندر